تحت لکھا ہوا ہے، تفسیر کبیر کے امام رازی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ انجیر کی قسم اس لیے اٹھائی کہ اس کے اندر انسانی فائدے تو ہے ہی ہیں، لیکن ایک نکتے کی بات یہ ہے، آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا نا تو آپ سے جنت کا لباس بھی لے لیا گیا تھا، تو فرمایا وہاں چل کے اپنا اہتمام خود کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے جسم کا جو پردہ کیا تھا وہ انجیر کے پتوں کے ساتھ کیا تھا۔ اس انجیر کی قسم اس واسطے اٹھائی کہ اس نے انسان کو پردہ دیا تھا، سمجھ آئے؟ انسان کا پردہ رکھنا، کسی کا بھی عیب آپ پر کھل جائے اگر آپ اس کا پردہ رکھیں گے تو آپ کو خود بہت زیادہ فضائل مل سکتے ہیں۔ یہ صحاح میں حدیث موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمہ سترہ اللہ یوم القیامہ، فرمایا جو کسی مسلمان کے پردے رکھتا ہے اللہ قیامت والے دن اس کے پردے رکھ کے اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ آواز بہت کمزوروں والی ہے، جوانوں والی۔ کئی بندے کفل مدینہ لگا کے بیٹھے، مسجد میں نہیں، وہ فضولیات میں لگایا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی سیدی امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ فرماتے ہیں فضول باتوں سے چپ رہنا بہتر ہے اور چپ رہنے سے اللہ کا ذکر بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ذرا ذوق والی دنیا ہوگی تو پھر مجھے زیادہ لطف آئے گا نا جی۔ اب یہاں حضور کا ذکر ہو اور پھر ہم چپ بیٹھیں، نہ بھائی نہ، چپ شاہ نہیں بڑھنا، چونکہ ہم ان شاہوں کو مانتے ہیں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ذرا جاگنے کا ثبوت دینا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اب انجیر کی قسم تو اس لیے اٹھائی اور زیتون کی کیوں اٹھائی؟ اس کے تحت بھی لکھا ہے منافع کثیرہ تو ہیں ہی ہیں انسان کے لیے، لیکن اصل اس میں سبب یہ تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کو دنیا کائنات کے جتنے درخت تھے سب سے زیادہ پسندیدہ مسواک زیتون کے درخت کی تھی۔ یہ روح البیان میں لکھا ہے جب بھی کوئی زیتون کی مسواک دیتا حضور خوش ہو کے دیکھ کے فرماتے ھذا سواکی و سواک الانبیاء، یہ میری بھی مسواک ہے اور پہلے نبیوں کی بھی یہی مسواک ہے۔ تو یہ قسم اٹھانے کے یہ فوائد ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر شہر کی قسم اٹھائی اور میں نے تفسیری ترجمہ کیا کہ شہر مکہ کی قسم ہے، لیکن شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہاں کمال کر دیا، ایک مسئلہ ہی حل کر دیا۔ فرماتے ہیں یہ مکے کی قسم ہے یا مدینے کی ہے؟ آواز کمزوروں والی ہے، بولیں، کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، نہ مر گئے تو انہاں کو دم کر کے تمہیں زندہ کر لوں گا، آہو یہ تمہیں کچھ نہیں ہوتا، ذرا تکڑے ہو جائے۔ یہ مکے کی قسم ہے یا مدینے کی ہے؟ یہ ایک عقدہ ہے نا، تو آپ نے یوں حل کیا، یوں ایسے۔ علمی بندے یا تو مجھے اکثر طلباء پلس علماء نظر آ رہے ہیں، ایسے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں یہاں لفظ بلد ہے، سمجھ آئی؟ اس میں نہ مکے کا نام ہے نہ مدینے کا نام ہے، اور جس بھی شہر کی قسم کھائی ہے تو اس کا سبب وہ حضور ہیں، اس لیے اس شہر کی قسم جس میں حضور ہیں۔ تو فرمایا جب تک مکے میں تھے تو یہ مکے کی قسم، جب مدینے میں گئے تو یہ مدینے کی قسم ہو گئی۔ مسئلہ حل ہو گیا نا۔ اگر مکے کی قسم بھی ہو تو پھر مکے کی قسم اس لیے تو نہیں نہ اٹھائی کہ کعبہ ہے، اس لیے تو نہیں نہ اٹھائی کہ حجر اسود ہے، اس لیے تو نہیں نہ اٹھائی کہ وہاں زمزم کا کنواں ہے، اس لیے تو نہیں نہ اٹھائی کہ وہاں صفا مروا ہے، بلکہ اس لیے کہ حبیب آپ ہیں۔ اور اگر یہی بات ہے کہ آپ ہیں اس لیے قسم اٹھاتے ہیں، تو جب تک آپ مکہ میں تھے تو یہ مکے کی قسم ہے، جب مدینے میں ہے تو مدینے کی قسم ہے۔ آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ شیخ محقق نے یوں مسئلہ حل کر دیا، اور ساتھ ہی پھر آپ نے جو اپنے